أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم ميم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، یہ کتاب کی واضح کتاب کی آیتیں ہیں. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے سامنے حضرت موسیٰ اور فرعون کی کچھ خبر بیان کرتے ہیں حق کے ساتھ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ رب العزت حضرت موسیٰ اور فرعون کی کچھ خبریں بیان کر رہے ہیں. میں نے بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ واقعات سنائے جا رہے ہیں. واقعے کی ابتدا اللہ نے کی ہے، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا. فرعون نے زمین میں تکبر کیا. میں نے بتایا تھا کہ تکبر صرف رعیت پر نہیں بلکہ اللہ پر بھی کیا، اس لیے اس نے خدائی کا دعویٰ کیا. وجعل اہلہا شیعا، اور زمین والوں کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا. اس کی بھی وضاحت ہو گئی کہ کیسے ٹکڑوں میں بانٹ دیا. سیاست کرنے والے اسی طرح رہنے والوں کو، پبلک کو ٹکڑوں میں بانٹ دیتے ہیں. کسی کو اونچا درجہ دیتے ہیں، کسی کو میڈیم، کسی کو نچلا، پھر آپس میں لڑاتے رہتے ہیں تاکہ ان کی کرسی ویسے کی ویسی رہے، کرسی پر انگلی اٹھانے والے لوگ باقی نہ رہے. یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم. زمین والوں کو ٹکڑوں میں بانٹ تو دیا، لیکن ایسے بانٹا کہ ان میں سے ایک جماعت کو بہت ہی دبا کے رکھتا تھا، اور وہ بنی اسرائیل تھے. اور اس کی وجہ بھی میں نے کل بتلا دی. اتنا دبایا کہ یذبح ابناءهم، ان کے لڑکوں کو ذبح کر دیتا تھا، اور ویستحیی نساءهم، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. فرعون نے یہ کام 2 مرتبہ کیا ہے. ایک مرتبہ کا تذکرہ کل آ چکا کہ جب اس نے خواب دیکھا یا نجومی نے بتلایا یا ابراہیم علیہ السلام کی بات آپس میں جو چرچے بنی اسرائیل کے بچوں کے درمیان چرچے میں تھی اس کو سنا، تو یہ ملک اس بچے کے ہاتھ پر نہ جائے اور وہ بچہ دنیا میں آتے ہی دنیا سے چلا جائے، اس کے لیے اس نے بچوں کو قتل کرنا شروع کیا تھا. اس موقع پر اس نے یہ کام کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بچہ دنیا میں آتے ہی دنیا سے چلا جائے، جس کے ہاتھ پر ملک جانے کی، ختم ہونے کی خبر نجومیوں نے سنائی ہے یا خواب میں دیکھی گئی ہے. لیکن یہ موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بڑے ہونے کے بعد بھی، ان کے نبی بنائے جانے کے بعد بھی اس نے یہ کام کیا ہے، بچوں کو قتل کرنے کا. ایک اور موقع پر اس کا بھی قرآن میں تذکرہ ہے، فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا. جب ان لوگوں کے پاس ہماری جانب سے حق بات آئی تو آپس میں مشورہ کیا کہ جو لوگ موسیٰ پر ایمان لے آئے ہیں ان کے بچوں کو قتل کر دو. اس وقت بھی اس نے یہ معمول بنایا تھا کہ آنے والے بچوں کو دنیا میں باقی نہ رکھا جاوے، بنی اسرائیل کے بچوں کو. اس کی وجہ دوسری تھی. وہ وجہ یہ تھی کہ ان بنی اسرائیل جو مسلمان ہیں، جو ایمان لے آئے ہیں حضرت موسیٰ پر، ان کی طاقت نہ بڑھ جائے، ان کی طاقت نہ بڑھ جائے. اس کے لیے اس نے
یہ راستہ اتنا ہے. اسی لیے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے اے موسیٰ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم کو تکلیف پہنچائی گئی. اودینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جیتنا، اور تم ہمارے پاس نبی بنا کے بھیجے گئے اس کے بعد بھی تکلیف پہنچائی گئی. تو پہلے تکلیف پہنچائی گئی موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے بچوں کو ذبح کیا گیا. بعد میں تکلیف پہنچائی گئی، موسیٰ علیہ السلام آئے، ان پر لوگ ایمان لائے، تو اس کے بعد مسلمانوں کی طاقت نہ بڑھے اس کے لیے ان کے بچوں کو قتل کیا گیا. یہی سیاست دنیا میں چلتی ہے کہ جس قوم کے بارے میں یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ جوش والی ہے، حق والی ہے، یہ دنیا پہ حکومتیں، تاریخ بتاتی ہے کہ دنیا پہ انہوں نے حکومتیں کی ہے اور لوگوں کے تختے پلٹے ہیں، تو ایسی قوموں کو ابھرنے نہیں دیا جاتا ہے. آج بھی دنیا میں یہی ہو رہا ہے. کوئی بھی ملک ہو، چاہے ہمارا ملک ہو، دوسرا ملک ہو، اس میں یہی ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے. بچوں کو ذبح کیا جاتا ہے، بچوں کو مارا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے. فلسطین میں دیکھو، یا ایسے قانون لائے جاتے ہیں کہ جن قانون کی وجہ سے خود یہ لوگ ہی اپنے یہاں اولاد کم جننے کی کوشش کریں. یہ قانون اسی لیے ہے، جیسے ہمارے یہاں قانون بنائے جاتے ہیں، ہم دو ہمارے دو، اب تو ہم دو اور ہمارا ایک، ایسا ہو گیا ہے. یہ سب قانون کیوں لائے جاتے ہیں؟ بھائی ایسا تو ہے نہیں کہ کوئی دوسرا ہمارے بچوں کے پیچھے خرچ کرتا ہے. انسان محنت کرتا ہے، وہ خود لا کر کسی طرح کما کر اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، اسے تکلیف کیا ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح کی جو قومیں ہیں جو ابھر سکتی ہے، جن کے اندر جوش ہے، جن کے اندر جذبہ ایمانی ہے، ایسی قوموں کو ابھرنے نہ دیا جاوے، ان کی طاقت کو بننے نہ دیا جاوے. اس کے لیے مستقل اس طرح کی سازشیں کی جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کی طاقت ٹوٹ جاتی. یہ پہلے سے چل رہا ہے. ہم لوگ اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ ہم اپنی تاریخ سے عبرت نہیں حاصل کرتے، اپنے اتہاس سے. اپنے اتہاس سے ہم عبرت نہ حاصل نہیں کرتے کہ مسلمان کس زمانے میں کس پوسٹ پر تھے، مسلمان کس زمانے میں دنیا پر حکومت کرتے تھے اور اس کی وجہ کیا تھی. ان وجوہات پر ہم لوگ چلنے والے بنے، اس سے عبرت حاصل کرنے والے بنے، اور ان وجوہات پر چلنے والے بنے جس سے ہماری دنیا اور آخرت میں ترقی ہو. ہم اس طرح عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں. لیکن ہمارے دشمن ہماری تاریخ سے فائدہ اٹھا کر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو جھکایا کس نے، ان کو دنیا میں تباہ کس نے کیا اور کس طریقے سے کیا. وہ ساری سازشیں تاریخ کی واپس دہرائی جاتی ہیں. تو فرعون نے بچوں کو، بنی اسرائیل کے بچوں کو 2 مرتبہ قتل کیا. ایک اس خطرے سے کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو جاوے جس کے ہاتھ پر ہماری حکومت جانے والی ہے، اور دوسرے نمبر پر اس بچے کے نبی بننے کے بعد اب اس پر جو ایمان لائے ہیں ان کی طاقت بڑی نہ بن جاوے، اس لیے اس خطرے سے اس نے واپس بچوں کو مارنا شروع کیا. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ فرعون کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ اس نے پبلک کو فرقوں میں تقسیم کر دیا تھا. اللہ کو فرقہ بازی پسند نہیں. ایک مذہب والا، ایک دن والا، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، وہ مسلمان کہنے والا فرقوں میں تقسیم ہو جاوے. اللہ قرآن میں فرمایا ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. اللہ اپنے قرآن میں اپنے نبی سے فرماتے ہیں جن لوگوں نے اپنے مذہب کو بانٹ دیا ہے، فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اور مختلف حصوں میں، طبقات میں، جماعتوں میں تقسیم ہو گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. ایسا قرآن کہتا ہے. اسی لیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کے تو 72 فرقے ہوئے تھے، لیکن میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. تو صحابہ نے فرمایا سب کے سب جنتی؟ کہا نہیں، سب جہنمی، ایک صرف جنتی. کا کون سا جنتی؟ ما انا علیہ و اصحابی. ایک معیار، ایک تول بتایا، ایک وزن بتایا. کیا معیار؟ معیار یہ ہے کہ جس
کام پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں اس طریقے پر جو بھی رہے گا وہ جنتی شمار ہوگا، وہ کامیاب فرقہ شمار ہوگا۔ باقی اس کے علاوہ جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے سے ہٹ جائے گا وہ سارے کے سارے گمراہ فرقے شمار ہوں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول کو، اللہ کو فرقہ پرستی ایک دن والے کی پسند نہیں ہے، اس لیے اپنے آپ کو فرقوں میں مت تقسیم کرو، ایک راستے پہ رہو، وہ راستہ جس پر ہمارے نبی اور جس پر صحابہ کرام تھے۔ اس لیے صحابہ کو برا بھلا کہنے والی جتنی جماعتیں ہیں وہ تو نکل ہی جاتی پہلے سے ہی، کوئی بھی جماعت ہو وہ سب جماعتیں پہلے سے ہی نکل جاتی اس حدیث کی بنیاد پر، حق راستے سے۔ کوئی بھی صحابی ہو، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دین ہم کو جن لوگوں نے پہنچایا ہے وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ اس سے صحابہ کو گالی دینے والا، صحابہ کو برا بھلا کہنے والا، گویا وہ ہمارے دین پر زد لگا رہا ہے اور دین اعتبار کے قابل نہیں ہے، یہ کہنا چاہتا ہے۔ ابو زرع غازی فرماتے اذا رأيتم الذين يسبون اصحاب محمد، جب تم کسی کو دیکھو کہ محمد کے صحابہ کو گالی دیتا ہے تو سمجھو فعلم انہ زندیق، وہ زندیق ہے، مسلمان کا لباس ہے لیکن اندر سے وہ کافر ہے، یعنی کافر ہی ہے حقیقت میں، لیکن وہ مسلمان کے لباس میں وہ ایمان والوں کے ایمان کی بیخ کو نہیں کر رہا ہے، جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے صحابہ کو برا بھلا کہنے والے تو وہ تو یہاں سے پہلے سے نکل جاتے ہیں، شیعہ لوگ ہو چاہے جو کسی بھی صحابی کو گالی دیتے ہیں، جیسے حضرت عمر ہے، ابوبکر ہے، حضرت عائشہ ہے، ان لوگوں کو، حضرت معاویہ ہے، ان لوگوں کو گالی دیتے ہیں، یہ لوگ گالی دیتے ہیں شیعہ لوگ۔ ایسے ہی اس طرح کے کچھ فرقے ہیں جیسے مودودی حضرات ہیں، غیر مقلدین ہیں، وہ بھی بہت سارے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ ہیں وہ تو پہلے سے اس چیز سے نکل جاتے ہیں کہ وہ حق پر ہے، دوسری باتیں تو بات کی بات ہے کہ وہ حدیث پہ عمل کرتے ہیں کہ کس پہ عمل کرتے ہیں، وہ تو دوسرے نمبر کی بات ہے، پہلے یہیں سے عقیدے ہی سے نکل جاتے، ایمانیات سے ہی نکل جاتے۔ جو آدمی یہاں آ کر چند سال سعودیہ میں رہتا ہے، کویت میں رہتا ہے، پھر یہاں آ کر ایسا کہے حضرت عمر کو کیا حق تھا کہ ایسا کرے، نبی نے سوال نہیں کیا تھا حضرت عمر پر، جب حضرت عمر نے یہ کہا تھا یہ اللہ کے رسول کیا اس آدمی کی گردن میں مار دوں، تو اللہ کے رسول نے اتنا کہا نہ، لیکن یہ نہیں کہا حضرت عمر کو کہ تجھے کیا حق ہے کہ تو سوال کرتا ہے مجھ سے، لیکن وہ آج کا لونڈا یہ سوال کرتا ہے، وہ لونڈا جو ہے وہ غیر مقلد وہ سوال کرتا ہے کویت سے آ کر کہ حضرت عمر کو کیا حق تھا کہ ایسا کہے کہ اس صحابی کی گردن اڑا دو، اور نبی نے تو ایسا نہیں کہا تھا، سارے صحابہ موجود تھے، کوئی کہتا نہیں تھا ایسا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی حق تھا ہی نہیں۔ خیر، اس لیے صحابہ پر اعتراض کرنے والے تو وہ وہیں سے نکل جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں جس راستے پر ہوں اور میرے صحابہ جس راستے پر ہے وہ اکیلی جماعت وہ ہے جو حق پر ہے، اس لیے ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں گے، مر جائیں گے، کچھ بھی ہو جائیں گے، لیکن کسی بھی صحابی پر چاہے کوئی بھی ہو ہم اپنی زبان کو نہیں کھولیں گے۔ صحابہ کے بارے میں رضی اللہ عنہم رضوا عنہ کا جو فیصلہ اللہ نے کیا ہے اسی پر ہمارا عقیدہ ہے، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ نے سارا علم ہونے کے باوجود بھی ان کے بارے میں فیصلہ سنا دیا ہے، اس لیے وہ لوگ اللہ کے سچے پکے بندے ہیں، اس لیے ان کے بارے میں ہم کوئی بھی کلام نہیں کریں گے۔ خیر، تو اللہ رب العزت کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی مذہب والا فرقہ بندی کرے اور آپس میں بڑھ جاوے، یہ پسند نہیں۔ فرعون نے یہ کام کر کے سیاست کی اور کمزور سمجھا، ظلم کیا بنی اسرائیل پر، اور اتنا سخت ظلم کہ دو مرتبہ ان کی زندگی میں ان کے بچوں کو ذبح کرنے کا قتل کرنے کا پورا پلان بنایا۔ انہ کان من المفسدین، وہ فساد مچانے والوں میں سے تھا، یعنی فرعون۔ ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض۔ اللہ رب العزت بڑا غیور ہے، اس کو غیرت آتی ہے، حدیث میں آتا ہے ان اللہ یغار، اس لیے
مظلوم کے اوپر اللہ کو بہت غیرت آتی ہے، جس پر ظلم کیا، مظلوم یعنی جس پر ظلم کیا جاتا ہے. جب اتنا ظلم اس قوم پہ کیا گیا تو اللہ رب العزت کو غیرت آئی، اور غیرت اتنی آئی کہ صرف ظالم کو ہلاک نہیں کیا، اس کے ساتھ ساتھ مظلوم کے ساتھ کیا کیا احسان کیے اللہ وہ گنوانا چاہتا ہے. کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ جن لوگوں کو دبایا جا رہا ہے زمین میں، ان لوگوں پر ہم احسان کریں. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، سب سے پہلا احسان اس طور پر کہ ظالم کو تو ہلاک کریں گے، لیکن مظلوموں کے ساتھ دوسرا احسان ہم یہ کریں گے، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ان مظلوموں کو ہم ائمہ بنائیں گے، مقتدا، پیشوا، بڑا، دین کے حساب سے بھی دنیا کے حساب سے بھی. دین کے حساب سے بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے مختلف رسولوں کو بھیجا. حضرت موسیٰ ان کے بعد بہت سارے رسول آئے، تو انہی کی قوم میں سے اللہ نے بڑے بڑے امام بنائے. دنیا کی سیاست اور حکومت کے حساب سے دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے اس اعتبار سے بھی ان کو بہت نوازا کہ بہت سارے نبی ایسے بھی ہیں جن کو طاقت، قوت، بادشاہت بھی ملی. تو اللہ نے دونوں اعتبار سے ان کو نوازا، ظالم کو ہٹایا، مظلوم پر احسان کیا، اور احسان کیا کہ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ظالم کی جتنی جائیداد ہے، جاگیر ہے، ان ساری جاگیروں کا وارث اللہ نے بنایا. ایسا اللہ رب العزت کا نظام ہے. جس قوم پر ظلم ہوتا ہے، ایک حد تک ظلم ہوتا ہے، پھر ظالم کو سزا ملتی ہے، سزا ملنے کے بعد مظلوموں کے ساتھ اللہ رب العزت احسان کرتا ہے کہ ان ظالموں کی زمین و جائیداد کا وارث بھی بناتا ہے، ان ظالموں کو ہلاک بھی کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں ان مظلوموں کو دنیا کا حاکم اور دنیا کی پوسٹ دیتا ہے. تو اللہ نے بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ایسا کیا، وہ تفصیل آئے گی بعد میں. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ، یہ تو اللہ اپنا ارادہ ظاہر فرما رہے کہ ہم نے یہ طے کر دیا. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں ان کو طاقت اور قدرت دیں گے. اللہ نے یہ بھی احسان کرنے کا ارادہ فرمایا. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ہم نے اس بات کا بھی ارادہ فرما لیا کہ جو ظالم طاقت فرعون کی اور حامان کی ہے، وہ طاقتیں جس بات سے ڈرتی ہے کہ ایک نبی آئے گا، اس کے ہاتھ پر حکومت جائے گی، تو وہ طاقت، ان طاقتوں کو یعنی فرعون اور حامان کی طاقتوں کو وہ خطرہ ہم دکھائے جس خطرے سے وہ ڈرتے تھے. یہ سارا پلان اللہ نے بنایا. پلان اللہ بناتا ہے، اس کے مطابق پھر اسباب بناتا ہے، مہیا کرتا ہے، اور پھر آخر میں نتیجے تک پہنچتا ہے. یہ اللہ رب العزت کا دنیا میں نظام ہے. اس لیے میں نے کل بتایا تھا، پلان کے مطابق اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری حفاظت کی، اور موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈال دیا. خدا کا کرنا کہ اللہ رب العزت نے جہاں موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو یہ فرمایا کہ سمندر میں ڈال دو، اب سمندر تو بہت بڑا چوڑا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، تا حد نگاہ کسی جگہ بھی سمندر میں جاؤ تو ایک جگہ سے دوسرا کنارہ اس کا دکھائی نہیں دیتا ہے. ندی کا کنارہ تو دکھائی دیتا ہے، تالاب کا کنارہ تو دکھائی دیتا ہے، لیکن سمندر کا کنارہ دکھائی نہیں دیتا ہے. اور سمندر جو کنارے کا حصہ ہوتا ہے وہاں کم گہرائی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ پھر بہت گہرائیاں ہو جاتی ہے، اور جب زیادہ گہرائی ہو جاتی ہے تو اس میں بڑی بڑی مچھلیاں، بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں جو انسان کو کھا بھی سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے سمندر کو حکم کیا دیا، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، سورہ طٰہٰ کی آیت میں، یہ صندوق کو تمہیں ساحل کے راستے سے لے جانا ہے. ساحل یعنی سمندر کا کنارہ، یعنی جہاں کم پانی رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی مچھلیاں رہتی ہے، اس راستے سے سمندر کو یہ حکم دیا کہ اے سمندر، اس صندوق کو ساحل سے لے جانا ہے. ایسا نہیں کہ سمندر میں بیچ کے راستے سے جہاں گہرائی زیادہ ہے، جہاں بڑے بڑے جانور ہیں، اس راستے سے نہیں، وہاں خطرات ہے. اللہ رب العزت نے سمندر کو یہ حکم دیا ساحل کے راستے سے. ساحل کے راستے سے دشمن کے گھر کے کنارے لے جانا ہے، اس لیے اسی راستے سے. اس کے دو فائدے، ایک فائدہ یہ ہے کہ بڑے بڑے خطرات سے محفوظ رہے گا،
دوسرے نمبر پر موسیٰ علیہ السلام کا جو گھرانہ ہے ان کی نظر میں رہے گا. اگر یہ تابوت، یہ صندوق سمندر کے بیچ میں چلا گیا، چلو اللہ نے وہاں کے جانوروں کو حکم دے دیا کہ تم کو کچھ کرنا نہیں ہے، لیکن وہ نظروں سے تو اوجھل ہو جائے گا، غائب ہو جائے گا، دکھے گا نہیں. چھوٹا سا صندوق ہے، کوئی بڑا جہاز تھوڑی ہے، چھوٹا سا صندوق ہے، تو وہ نظروں سے اوجھل ہو جائے گا. اس لیے فرعون موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہ اور زیادہ غم کرنے لگے گی. اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ ساحل کے راستے سے، سمندر کے کنارے کے راستے سے فرعون کے گھر پہنچانا ہے. وہ وہاں پہنچا، انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا، اس کے بعد کھولا. کل اس کی ساری وضاحت آ گئی. اللہ اس کو آگے فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ. میں نے بتایا تھا کہ دو جگہ اللہ نے اس واقعے کو جو نقل کیا ہے، ایک تو یہاں اور ایک سورہ طٰہٰ میں. یہاں اللہ نے پہلے اپنا پلان، کہاں تک کا پلان؟ سمندر میں ڈالنے تک کا پلان واضح کر دیا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں، کہ ہم یہ جو بچہ دیں گے اس کو تمہیں اپنے پاس رکھنا ہے، دودھ پلانا ہے. جب تمہیں کوئی خطرہ محسوس ہو تو اس کو تمہیں سمندر میں ڈال دینا ہے، اور ڈالنے کے بعد کسی قسم کا ڈر نہیں، کسی قسم کا غم نہیں. ہم تمہیں دو خوشخبری دیتے ہیں. کتنی؟ دو. واپس تمہارے پاس لوٹائیں گے اور اس کو نبی بھی بنائیں گے. ایک بات کا حکم دیا کہ دودھ پلانا اور سمندر میں ڈالنا. دوسرے نمبر پر دو باتوں سے روکا، ڈرنے کا نہیں کہ بچہ ضائع ہو جائے گا، اس سے ڈرنا نہیں ہے. غم بھی مت کرنا اس کی جدائی پر، اس لیے کہ اس کی تھوڑے دن کی جدائی، لیکن یہ جدائی دنیا میں اللہ کے منہج کو زندہ کرے گی، اللہ کی شریعت کو زندہ کرے گی. واپس ہے جدائی چھوٹی سی، لیکن اس کے برکات، اس کی قربانی کا بدلہ دنیا میں یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے اپنے منہج کو دنیا میں زندہ کرے گا اور ظلم کو ختم کرے گا. اس لیے ڈرنے کا بھی نہیں، غم بھی نہ کرنے کا. دو خوشخبری دی کہ دیکھو اس جدائی کی برکت سے ہم تھوڑے دن میں واپس اس کو واپس لائیں گے بھی، اور ساتھ ساتھ میں ہم اس کو اپنے کام کے لیے استعمال کریں گے. یعنی یہ جو سارا پلان بنا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے حضرت موسیٰ کی والدہ کو کہنا چاہتے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کی وجہ سے صرف ہے. یہ سارا پلان جو بن رہا ہے وہ ہم اس وجہ سے بنا رہے ہیں کہ ہم اس سے اپنا کام لینا چاہتے ہیں. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اس کو رسول بنائیں گے ہم. یہ پلان اللہ نے پہلے تو بتا دیا. پھر دوسری جگہ جہاں سورہ طٰہٰ میں اس کا تذکرہ ہے، وہاں اللہ رب العزت پلان کے بعد جب موقع آیا تو اس وقت تمہیں فوراً اس طرح کام انجام دے کرنے کا حکم ہی دیا جائے گا. بھائی جیسے مثلا ہم لوگ اپنے پڑوسی کو کہتے ہیں، مثال کے طور پر بھائی یہاں چور بہت آتے ہیں، اس لیے تھوڑا احتیاط سے رکھنا، دروازہ اندر سے بند کرنا، اس طرح احتیاط سے رہنے کا، ایسا بتا دیتے ہیں. پھر اتفاق سے کبھی چور آ گئے تو ہم لوگ اس کے لیے پھر جو کوشش کرنا ہے کرتے ہیں. ایسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ایک مرتبہ پلان بتایا، ایسا ایسا کرنا ہے. پھر جب وہ موقع آ گیا تو فوراً اللہ نے حکم دے دیا، ڈال دو. ساحل کے راستے سے وہ وہاں پہنچا. آگے کیا ہوا؟ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ. اللہ فرماتے فرعون کے لوگوں نے اس کو لے لیا، اس صندوق کو. وہ لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ ہماری ہلاکت کا ذریعہ ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا. انہوں نے اس لیے لیا کہ ان کے لیے نتیجے کے اعتبار سے یہ دشمن ثابت ہو اور غم کا سبب بن جائے. یہ لینے کے وقت میں انہوں نے نہیں سوچا تھا، لیکن حقیقت میں اللہ کا پلان ایسا تھا. ان فرعون وحامان وجنودہما کانوا خاطئین. فرعون اور حامان جو اس کا وزیر تھا اور ان دونوں کے لشکر جو بھی تھے، یہ سب غلطی پر تھے. کیا غلطی پر تھے؟ کہ بچے کو، جس بچے سے ان کو خطرہ تھا، اس بچے کو وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے محل میں کھلانے پلانے اور پالنے لگے. یہ غلطی ہے ان کی. یہ اللہ کے پلان میں تھا، وہ کام لینا تھا اس لیے وہ پلان تھا، لیکن اپنے ہاتھوں سے پالنے لگے تو اس لیے یہ ان کی بڑی غلطی تھی. ان کو سمجھ میں نہیں آیا. وقالت امرأة فرعون قرة عین لی ولد. فرعون کی عورت نے جیسے ہی دیکھا ان کے پاس صندوق پہنچا
تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي موسیٰ تمہاری محبت ہم نے ہر ایک کے دل میں ڈال دی، اس لیے فرعون کی بیوی کے دل میں بھی ڈال دی تھی۔ بعض علماء نے تو واللہ عالم وہ صحیح واقعہ ہے نہیں مجھے معلوم نہیں، لیکن بعض علماء نے ایک اور یہاں واقعہ بھی لکھا ہے فرعون کی بیٹی کا، یعنی آسیہ سے فرعون کی کوئی بیٹی تھی، بیٹا نہیں تھا، تو اس بیٹی کو برس کی بیماری تھی، برس یعنی سفید داغ ہوتے ہیں نا، سفید داغ، اس کی بیماری تھی۔ اس نے کچھ خواب ایسا دیکھا تھا کہ وہ اچھا نہیں ہو رہا تھا، وہ بیماری اچھی نہیں ہوئی، اس لیے اس نے خواب دیکھا تھا کہ سمندری راستے سے کوئی چیز آئے گی جس میں تمہارا علاج ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو سمندری راستے سے آتے ہوئے اس صندوق کو آتے ہوئے دیکھا، اور اس صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، تو جہاں فرعون کی بیوی کے دل میں اللہ نے محبت ڈال دی، وہیں پر فرعون کی جو بیٹی تھی اس بیٹی نے بھی اپنی ضرورت اس کو سمجھ لیا کہ یہ میری ضرورت ہے۔ اس لیے اس واقعے میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ریق یعنی ان کا تھوک اس نے لیا اور اپنے برس کی جگہوں پر لگایا تو وہ اچھا ہو گیا۔ تو بیٹی کو سمجھ میں آیا کہ میری ضرورت ہے، بیوی کو سمجھ میں آیا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور گھر میں بیوی بیٹی مل جاوے پھر شوہر کا کیا چلے بھائی، کسی کا نہیں چلے۔ یہی کمزور رگ ہے، کمزور کسی آدمی کو بڑا جبار ہو اس کو لگام میں لانا ہو تو اس کی کمزور رگ کیا ہے؟ بیوی اور بیٹی۔ جب دونوں ہی ایک چیز پہ راضی ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کو رکھنے پر، پھر تو کیا بات ہے، فرعون جیسا چاہے اس نے کچھ بھی سوچا ہو، اس کی دماغ میں آیا بھی ہو کہ یہی وہ بچہ ہو سکتا ہے جس کے ہاتھ پر میری حکومت جانے والی ہے، لیکن کرے کیا، یہاں کمزور ہے، اس لیے چلی ولی نہیں۔ کہاں بھی لا تقتلوا، فرعون کی عورت نے نہ اس کو اب قتل نہیں کرنے کا، یعنی لوگ آئے ہوں گے، فرعون کے لشکری لوگ آئے ہوں گے کہ یہ بچہ ہوگا، اسی کے ہاتھ پر جو ہے وہ ہمارا ملک جانے والا ہے، قتل کرنے کے لیے آئے ہوں گے۔ تو قرآن کہتا ہے بیوی نے کہا لا تقتلوا، نہ اس کو قتل نہیں کرنے کا، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، امید ہے ہمیں اس سے کوئی نفع پہنچے گا یا ہم اس کو لڑکا بنا لیں گے، لیکن ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ لڑکا کون سا لڑکا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے، جس کو حدیث الفتون کہتے ہیں، اس کا نام ہے، بہت لمبی حدیث ہے وہ۔ اس میں ابن عباس نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نقل فرمائی اس حدیث میں، لمبی حدیث میں، یعنی وہ حدیث الفتون کا مطلب ہوتا ہے جن جن آزمائشوں سے حضرت موسیٰ اور ان کے خاندان کو آزمایا گیا، ان ساری آزمائشوں کا تذکرہ اس حدیث میں ہے، بہت لمبی حدیث ہے۔ تو اس میں ابن عباس نے یہ نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے فرعون کی عورت نے یہ کہا تھا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک، ایسے فرعون اس وقت کہہ دیتا تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے اس کو بھی ہدایت دے دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کہا، اس نے کہا مجھے ضرورت نہیں اس کی، اس لیے اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام ہلاکت کا سبب بنے، اس کو ہدایت نہیں ملی۔ انشاءاللہ آگے کا بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔